خواب دیکھے جائیں تو ان کی تعبیر جاننے کو دل کرتا ہے، اور خواب ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں جاننے کا تجسس بڑھ جائے تو پھر تو ضروری ہو جاتا ہے صبح وطن کا یہ سیگمنٹ دیکھنا۔ تو جناب اسی لیے ہم آپ کے لیے یہ سیگمنٹ لے کے آتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، محمد جاوید قصوری صاحب ہیں، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم قصوری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج تو بلیک میں پورا بلیک امتزاج ہے، لگتا ہے آج بلیک کا موڈ تھا آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہاشم یزمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے ان کو، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا لگتا ہے شو پہ سامنے آنا اور پیچھے بیٹھ کے ہماری سٹرنگز کو کھینچتے رہنا؟ کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بس دونوں تجربات ہو رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ الحمدللہ مفید ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، یہ چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے یزمانی صاحب سے تھوڑی۔ یزمانی صاحب بہت سارے سوال خوابوں کے حوالے سے اکٹھے ہو گئے ہیں، جی تو ان کی جانب بڑھ جائیں یا کچھ ہمیں یہاں پہ بھی آ رہے ہیں؟ جہاں سے آج آپ کہتے ہیں وہاں سے شروع جہاں کرتے سے ہیں۔ آپ کا دل کرے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ریٹن کی جانب بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جی کہ خواب میں سورج گرہن دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن عام طور پر اگر زندگی میں بھی کسی کو نظر آئے تو بہت زیادہ ایک خوف کی کیفیت اور بہت سی توہم پرستیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سوچا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو پتہ نہیں کوئی آفت آنے والی ہے جی، یا پھر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو سونے نہیں دینا کیونکہ اس سے بچہ جو ہے نا وہ ایسا پیدا ہوگا، آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند رہیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں چاند اور سورج، اور اللہ جب چاہے ان کو بے نور کر دے، جب چاہے ان کو جو ہے نا نور والا کر دے۔ نور والا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس دن آپ کے بیٹے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اس دن سورج گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ تو کسی بڑی شخصیت کی وفات کی طرف اشارہ ہے، ریلیٹ کر دیا اس کو، لوگوں نے سمجھا۔ جی، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج، ان کو گرہن کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں لگتا، کسی کی زندگی اور موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ خواب کے اندر اگر کوئی سورج گرہن دیکھ لے تو وہ یہ بات تو ذہن سے نکال دے کہ کوئی فوت ہونے والا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی کی موت اور زندگی کا تعلق نہیں ہے، واضح کر دیا، واضح کر دیا۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک روشن ہے، باقاعدہ سورج روشن ہے اور اس کے آگے پردہ حائل ہو گیا اور اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی یا ایک وقت کے لیے رک گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خواب کسی معاملے کے اندر تذبذب کا شکار ہے، وہ کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہے کاروبار کے حوالے سے یا کہیں کوئی شادی کے حوالے سے استخارہ کیا ہوا ہے، تو فی الوقت وہ چیزیں روشن اور واضح نہیں ہیں، کوئی تذبذب ہے، تردد ہے۔ لیکن یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ کوئی پوری زندگی تو نہیں لگے رہتے، کوئی گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، خاص کچھ خاص وقت ہے اور اس کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تذبذب اور تردد کی کیفیت ہے، جہاں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، وہ ایک عارضی معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ویسے ہی روشنی ہوگی جیسے چاند اپنے گرہن کے چھٹ جانے کے بعد روشن ہو جاتا ہے، آب و تاب سے چمکتا ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو معاملہ اس کا کلیئر ہوگا نا، اس کی بھی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، نماز روزے کے ذریعے سے، کیونکہ چاند گرہن اور سورج گرہن میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس وقت نماز پڑھو، نماز پڑھتے رہو حتیٰ کہ وہ چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو معاملے کا اخفاء ہے یا کوئی معاملے کے اندر تردد ہے، وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں دعا کے ذریعے سے اور ذکر اذکار کے ذریعے سے۔
اور پھر یہاں صاحب خواب کی کوئی عملی سستی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نماز کا حکم دیا ہے. گویا کہ اس شخص کی زندگی میں کہیں نماز وغیرہ کی سستی ہے. اور پھر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قیامت کی نشانیاں یا قیامت کے متعلق کوئی چیزیں دکھائی دیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب خواب کے اندر عملی سستی ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب قیامت والے دن تو بالکل یہ چاند اور سورج وہ بے نور ہی ہو جائیں گے نا, سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. تو اس کا ایک چھوٹا سا پہلو دکھا کر اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ ہمیشہ کے لیے یہ چاند سورج ستارے ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں, نماز کی طرف پلٹ آؤ, ایکٹیو ہو جاؤ, نیکیوں کی طرف پلٹ آؤ, اعمال کی طرف پلٹ آؤ. ٹھیک. اور اگر یہ بیٹا ہے خواب دیکھ رہا ہے یا پھر خاتون ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے, چاند اور سورج یہ والدین ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں بھی 11 ستارے تھے, چاند اور سورج تھا, تو چاند اور سورج والدین تھے. تو سورج بالخصوص یہ والد ہے. تو اگر بیٹا یہ خواب دیکھ رہا ہے یا پھر خاتون خواب دیکھ رہی ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ سورج ہے, یعنی وہ شوہر ہے, بچوں کا باپ ہے, اسے وقتی طور پر گھر والوں سے دور جانا پڑے گا. اچھا لیکن یہ وقتی طور پہ ٹھیک وقتی طور پہ کیونکہ سورج گرہن بھی وقتی طور پہ وقتی ہوتا ہے. اور پھر اس کو دور جانا پڑے گا اور یہ کاروباری سفر ہو سکتا ہے اور پھر وقت کے بعد وہ واپس آئے گا انشاءاللہ. اور جیسے سورج گرہن کے بعد ایک وقتی اندھیرے کے بعد چاند اور سورج دوبارہ آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں, ویسے ہی یہ کچھ دیر کے لیے جب گھر کا سربراہ جاتا ہے نا تو پیچھے اندھیرا چھٹ جاتا ہے, پیچھے بچے بل بلا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اداسی ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ بیٹی آپ کی بڑی اداس ہو جایا کرتی ہے. سب والدین کے ساتھ ایسے سب والدین, یعنی ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں جب ہم سعودی عرب جاتے تھے تو ایئرپورٹ مناظر ہم دیکھتے تھے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کو الوداع کرنے کے لیے آتے تھے دوسرے ملک کے لیے, تو بہت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, بچوں کو چمٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وقتی طور پہ گھر میں ایک اندھیرا تو چھا جاتا ہے اداسی کا یا اس طرح کی کیفیت. لیکن پھر جیسے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن وقتی اندھیرے کے بعد دوبارہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو یہ جو وقتی آزمائش گھر والے جھیلتے ہیں اس سفر کی وجہ سے واپسی پہ انشاءاللہ بہت سی خوشیاں لے کر وہ والد اور گھر کے سربراہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ اگلے ایک اور کویسچن کی جانب بڑھیں, بہت سارے کویسچنز ہمیں یہاں بھی آنے لگ گئے ہیں. ایک آئی ڈی ہے MMS اور اگین MMS, ہمیں جو سلام لکھا آپ نے, آپ کا وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, نیک دعائیں آپ نے ہمارے لیے کی, اس کا بہت شکریہ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اتنے ایک پروسیجر کے بعد پھر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے, ہم پہلے بھی کافی مرتبہ وہ عرض کر چکے ہیں. اس کی باقاعدہ ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم بیان کر سکتے ہیں. اس طرح بیان کرنا پاسبل نہیں ہو سکے گا. اینی وے, رقیہ حمید صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم, اللہ ماشاء اللہ نعت کی ورڈنگ بھی بہت اچھی تھی, آواز بھی بہت اچھی تھی. ماشاء اللہ جی, آپ کے لیے آیا میسج. ٹھیک ہے, آگے لکھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ فوت شدہ والد صاحب کو مسکراتا دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ کو اگر زندہ دیکھا جائے, والد ہیں یا کوئی اور عزیز و قارب میں سے, اگر اچھی کیفیت میں دیکھا گیا ہے تو یہ فوت شدہ کے لیے اچھے مقام کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پہ ہیں. جیسے مسکراتے ہوئے والد صاحب کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت والے دن, اب یہ وفات کے بعد کے مراحل ہیں نا, وفات کے بعد ہی دیکھا ہے, تو فرمایا قیامت والے دن بہت سے چہرے تر و تازہ بھی ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, وہ بالکل ہنس رہے ہوں گے اور بڑا ہی خوش ہوں گے. تو کسی فوت شدہ کا اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اچھے مقام کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جتنا کوئی صاحب خواب اپنے کسی فوت شدہ کو اچھی کیفیت میں دیکھے گا تو اس کے لیے یعنی صاحب خواب کے لیے اچھی خبروں کی آمد متوقع ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے بالکل. اب یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مسکراتے تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے نا. یعنی کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے والد صاحب جو مجھ سے جدا ہو گئے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اچھے مقام پر ہیں, تو اس بندے کے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کے لیے اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں, لیکن ایک طرف اسے کنفرم یہ خبر مل جائے کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں ہیں,
تو لاکھوں کروڑوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. والد صاحب کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو گویا کہ صاحب خواب کے لیے بہت ہی اچھی خبر انشاءاللہ آنے والی. اور پھر جو والد صاحب ہیں نا وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے انشاءاللہ مطمئن ہے, یعنی فوت شدہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. گویا کہ ان کے جو پسماندگان ہیں, جو ان کے لواحقین ہیں, وہ انشاءاللہ ایک یعنی ہوتا ہے نا جانے کے بعد کسی کی وفات کے بعد بہت سے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, مالی معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, انہیریٹنس کے ہیں, جائیداد کے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور پھر بعض دفعہ یعنی والد صاحب جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پچھلوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے والد صاحب نے ہم 8-9 بچوں کو سنبھالا ہوا تھا, ہمارے معاملات کو کیسے سلجھایا ہوا تھا, کفالت ہو رہی تھی, کیسے جوڑ کے رکھا ہوا, وہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب جب ایک بالکل وہ سایہ چھن جاتا ہے پھر ہر کسی بچے کو, حتیٰ کہ شادی شدہ اولاد بھی والد کے جانے پر ایک دفعہ ایسی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا معاملات کیسے بھی جو ہے نا وہ چلیں گے. لیکن ایک وقت کے ساتھ جب وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھا, گویا کہ جو ان کے معاملات وقتی طور پر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے وہ انشاءاللہ استقرار کی طرف اور استحکام کی طرف آئیں گے, اور ان کے گھر میں انشاءاللہ امن و امان نصیب ہوگا. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ویسے بھی عام گفتگو کے دوران ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو ویسے اچھی فیل آتی ہے, بجائے اس کے بندہ سیریس ہو کے بیٹھے بندے کہ یار کیسا ہی اکھڑ سامنے. تو خواب میں بھی اگر مسکراتا دیکھ رہے ہیں اور اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں تو پھر تو یہ اچھا ہے. اور پھر یہ صدقہ ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ وہ صاحب خواب کے جو والد تھے وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے, اور وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور قبول ہو چکا ہے انشاءاللہ, اسی لیے وہ مسکراتے بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آگے ہے کہ بالکل ہی خواب نہ آنا یا آ کر بھول جانا کیا اللہ سے کمزور تعلق کی دلیل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دلیل خواب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی یا کمزوری کی دلیل ہماری ظاہری زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں, جاگتے ہوئے جو ہماری زندگی ہے, اس میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, کتنا اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. جب آدمی سویا ہوا ہے تب تو اگر وہ گالی بھی دے رہا ہے, آپ سن رہے ہیں کہ وہ گالی دے رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سویا ہوا ہے نا, پھر جو بھی وہ کر رہا ہے حالت خواب کے اندر یا نیند کے اندر وہ سب کچھ معاف ہے. گویا کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دلیل نیند کی کیفیت نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری جاگنے کی کیفیت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. تو اگر کسی کو خواب نہیں آتے یا آ کر بھول جاتے ہیں, اس کے اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہے. اگر وہ اپنی ظاہری زندگی میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا, تو انشاءاللہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو خواب نہیں آتا, اچھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو بالکل خواب نہ آئے, ایسا کوئی انسان ہو نہیں سکتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خواب بھول جائے. اس کی وجہ اور ہوتی ہے کہ بسا اوقات جب آپ رات 10-11 بجے سوئے ہیں, آپ کو 12 بجے خواب آ گیا, اور اس وقت جیسے ہی نیند آپ کو آتی ہے فجر سے یعنی کوئی 4-5 گھنٹے پہلے کی آپ کی نیند بہت گہری ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ یعنی 4 گھنٹے آپ نے سو لیا, آپ کی نیند تھوڑی سی کچی ہو جائے گی. 5 گھنٹے سو لیا, 6 گھنٹے سو لیا, آپ کی خود بخود آنکھیں کھل جائیں گی, نیند ختم ہونے کے قریب آئے گی. تو آپ اس وقت آپ کو جو خواب آئے گا وہ آپ کو یاد بھی رہے گا. ہم عام طور پر کیا خواب لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھا, خواب سے جب اٹھا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں, تہجد کی اذانیں ہو رہی تھیں. تو یہ عام طور پر تہجد اور فجر کے وقت کا خواب اس لیے یاد رہ جاتا ہے کہ تب ہماری نیند تقریباً پوری ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گہرائی جو ہوتی ہے نیند کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن گہری نیند میں نہیں ہوتے. اگر کسی کو خواب ہی 12 بجے آ گیا, اس کے بعد پھر وہ 5 گھنٹے سویا ہے, تو وہ خواب بھی گیا اور وہ گہری نیند کی جو ہے نا نظر ہو گیا. تو اس لیے اگر کسی کو خواب یاد نہیں رہتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گہری نیند میں آیا تھا. اگر اس کو فجر اور تہجد کے قریب آیا ہوتا پھر وہ یاد رہنا تھا. اس لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تعلق ہماری زندگی کا ہے, جاگتے ہوئے جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بندے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ اپنی نیند میں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہو بندہ, تو اس کے بارے میں کیا پھر کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ چلتے پھرتے چونکہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے, تو سوتے ہوئے بھی
جو ہے نا وہ ایسا بتا رہا ہے، تو شاید آپ نے کسی کو دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ آگے لکھا گیا ہے کہ خود کو بکریوں کے باڑے میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ بکریاں اور پھر بکریوں کا باڑا، جی یہ خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا انہا برکہ، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو اپنے آپ کو بکریوں کے باڑے میں دیکھتا ہے جی تو یہ تو خیر و برکت ہے۔ اور پھر باڑا بکریوں کا یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سارا دن بکریاں چرنے کے بعد، کھانا پینا کھانے کے بعد شام کو آرام کے لیے آتی ہیں، بیٹھی چگالی کر رہی ہیں، چگالی بیٹھی کر ہوئی رہی ہیں یا لیٹ گئی لیٹ رہی ہیں۔ ہاں تو جی۔ اب بکریاں بذات خود بھی خیر و برکت، اور پورا دن انہوں نے چارہ کھایا، وہاں سے بھی خیر و برکت سمیٹی۔ تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر بکریاں بھی برکت، نور علی نور ہے کہ برکت کے اوپر برکت، یعنی بکریاں خود برکت، اور پھر وہ سارے دن کا انہوں نے اناج بھی کھایا ہوا ہے، وہ بھی برکت۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں جہاں بکریاں اکٹھی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اونٹ ناپاک ہیں یا بکریاں پاک ہیں، ایسا کچھ نہیں، اونٹ بھی پاک ہیں، بکریاں بھی پاک ہیں، لیکن سبب یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیطنت ہے، اونٹوں کے اندر شرارت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھ سر سے پکڑ کے بھی اٹھا لیتے ہیں وہ تو جب آپ اونٹوں کے پاس نماز پڑھ رہے ہوں گے تب آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، اور بکریوں کے بارے میں جب بکریوں آپ کے پاس ہیں، ارد گرد ہیں، وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی بکری آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو اب بکریوں، اب گویا کہ یہاں پر ایک پہلو یہ ہے کہ بکریوں کے باڑے میں آپ ہیں، جیسے آپ نے یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، کس لیے کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں۔ گویا کہ انسان کی زندگی میں تحفظ اور حفاظت کی یہ علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ انشاءاللہ مامون اور محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا، مجھے خواب آیا بھی چند دن پہلے، کسی نے بھیجا، وہ میں نے ہمارے کہا شاید آپ اپنا خواب بتانے لگے۔ قصوری صاحب ابھی کہا انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا، میں نے کہا کسی نے خواب آ گیا، بھیجا، وہ بتانے بھی لگے ہیں، شیئر کرنے لگے، کسی نے بھیجا بھی میسج کی صورت میں، اور میں نام بھی اگر لے دوں تو ہمارے پیغام ٹی وی پر آتے ہیں، بڑے معروف عالم دین ہیں قاری شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی طرف سے یہ خواب آیا کہ ان کے شاگرد نے دیکھا کہ ان کے شاگرد جو ہے نا وہ اپنے ان استاد محترم سے کچھ کتابیں پڑھ رہا ہے، اور وہ دونوں بکری کے باڑے میں بیٹھے ہوئے، وہاں پر پڑھا جا رہا ہے، اچھا دین سیکھا جا رہا ہے۔ تو وہ کچھ یعنی تذبذب کا شکار تھا وہ اسٹوڈنٹ، کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا شیخ محترم یہ تو بہت ایک اچھی علامت ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، اور ایسی جگہ پر جس کو بکریوں کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت قرار دیا ہے، اور پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول علم کا یہ مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ بڑا ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اور پھر یہ شاگرد اپنے استاد محترم سے ایسی جگہ پہ جہاں پر بکریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے، اور یہ شاگرد جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نا تیاری کریں، اس شاگرد کی شاید شادی بھی آپ کروائیں۔ اچھا، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ شاگرد وہ نہیں ہے جو باقاعدہ ایک روٹین میں پڑھنے والا، بلکہ اسپیشل وہ کسی اور مدرسے میں پڑھتا ہے، قاری صاحب کسی اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ ان سے ایکسٹرا ٹائم لے کر اسپیشل پڑھنے کے لیے آتا بھی ہے حقیقت میں۔ تو یعنی اٹیچمنٹ، محبت اور تعلق، بات بھی اسپیشل ہے، وہ شاگرد بھی اسپیشل ہے، ریلیشن شپ بھی یہ اسپیشل ہے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کل کو اس بچے کی شادی کا ذریعہ بنیں۔ وہ کیسے؟ بکریاں ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے شادی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتائے بغیر ہی شادی کر لی تھی۔ وہ آپ کے لباس پر ایک چھوٹا سا نشان تھا، وہاں سے آپ نے پہچانا کہ لگتا ہے تو نے شادی کر لی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ وہاں پر آپ نے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، اب ولیمہ بھی کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ کرو۔ یعنی بکری کا تذکرہ وہاں پر ولیمے میں آیا ہے۔ یہاں پر استاد شاگرد اکٹھے بیٹھے ہوئے بکریوں کے پاس، تو کوئی بکریاں وغیرہ کل ولیمے کے لیے کرنا پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ استاد شاگرد جو ہیں ان کا تعلق استاد کے ذریعے سے اس شاگرد کا کوئی
رشتہ ہو جائے اور وہ مبارک رشتہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ برکت والی جگہ پہ بیٹھے ہو۔ اچھا اکثر نا ویسے اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ بات اس جانور کی آئی تو میں نے بڑے لوگوں کو دیکھے وہ خاص محبت سے بکرے کا کاروبار کرتے ہیں جی جی، اور بڑا ایکسپینڈ ہوتا ہے، بڑا موسٹلی میں نے دیکھا لوگوں کو بڑے سکسیسفل بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ انہا برکہ، یہ برکت ہے ان کے اندر، اور پھر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ خود میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو ہمیں کبھی بکری کے بزنس کا سوچنا چاہیے۔ چاہیے۔ ویسے میں اور فخر صاحب کا راز ہے، میں لیک آؤٹ کر رہا ہوں، کبھی کبھی ہم پلان کرتے تھے کہ ہم اگر یہ بزنس کر لیں، لیکن چونکہ ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے ہم ضرور میں بھی جب یعنی 6 سال کی عمر میں تو میں نے بولنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں پڑھتا نہیں اچھا، تھا۔ یعنی تب سے لے کے اب تک آپ چپ نہیں کر رہے یعنی؟ تب میں کوئی پڑھتا وغیرہ نہیں تھا۔ اچھا، تو والد محترم رحمہ اللہ انہوں نے مجھے بکریاں اور بھیڑیں لے دیں، چلو اب یہ چرایا کرو۔ تو شروع والے 2-3 سال جو ہے نا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ سنت یہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے والد محترم سے کہا کہ مجھے آپ مدرسے میں ڈال دیں۔ ماشاءاللہ، اسی دن انہوں نے مجھے مدرسے میں بھیج دیا، میں نے قرآن پاک حفظ شروع کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر آگے پڑھتا گیا۔ ماشاءاللہ، پھر آپ کے جرنی ہے، پھر یہاں تک پیغام ٹیلی ویژن۔ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی لائٹ گفتگو بھی ہو جائے، کیونکہ 1-2 منٹ رہ گئے، ویسے بھی کلوزنگ کے لیے تو ایک سوال بھی شامل کیا تو وہ نہیں ہو سکے گا، تو یہ سنت آپ نے بھی ادا کی۔ الحمدللہ۔ تو کیا خیال ہے پھر اس کے بارے میں کہ اگر ہم تھوڑا سا بالکل یہ ہونا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ جب جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو کہ یہ برکت ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر ہم ہاتھ ڈالیں اور ہمیں برکت ملے نہ ملے۔ یعنی وہ نیت تو یہی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے یا کاروبار کے لیے تجارت کے لیے نکلتا ہے، نیت یہ ہو کہ گھر میں بوڑھے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، میں نے ان کو کھلانا ہے، اس کا نکلنا بھی جہاد ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے، تو برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے نہیں سوچا اس بزنس کے بارے میں؟ ویسے سوچا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی کوئی بندہ ہو مل سکتا جائے۔ ہے ہو سکتا ہے اب اس پروگرام کے بعد کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں لوگ اور ہم اس بزنس کی طرف آ سکیں۔ سنت بھی ہے نا جی یہ۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے جو لوگ کر رہے ہیں، جی بہت اچھا ہے انشاءاللہ، اس کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا، اور ایسا خواب کسی کو اگر آئے بکریوں والا تو وہ خوش ہو جائے کہ انشاءاللہ اس کو برکت ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بکریوں والی بات میرے دل کو بڑی لگی اور ویسے بڑے عرصے سے لگی ہوئی ہے، میں کر نہیں پا رہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ جی نالج نہیں ہے، اور جس کو نالج نہ ہو اس کو پھر تھوڑا سا ہتھولا رکھنا چاہیے، لیکن اگر سنت سمجھ کے اس میں ہاتھ ڈال بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسباب ضرور پیدا کر دیں گے۔ یزمانی صاحب ریڈی رہیے گا آپ انشاءاللہ۔ تو ویسے ہمارے ایک اور ساتھی بھی ہیں، وہ تو میری بیگ پہ موجود ہیں، ویسے ان کو پتہ ہے، وہ سن بھی رہے ہیں ابھی، لیکن اینی وے جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے محمد جاوید قصوری صاحب۔ جاوید صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ لیجی اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہم نے چند ایک بڑی اہم چیزیں آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں کہ قوم کی کردار سازی میں استاد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس کے کلپس نکلیں گے، لازمی دیکھیے گا، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے خود بھی بینیفیشل ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔